بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا اکف ثوبا ولا شعرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سجدہ 8 ہڈیوں پر کروں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ نماز میں بالوں کو یا کپڑوں کو سمیٹ نہ لوں۔ 7 ہڈیوں سے مراد 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور پیشانی۔ اس کی تفصیل تشریح پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اگر نماز کے اندر پاؤں اوپر کر لیا سجدے میں تو نماز نہیں ہوگی، ہاتھ اگر اوپر کر لیا تو نماز نہیں ہوگی، پیشانی اگر نہیں رکھی، صرف ناک رکھ کر کے اور اوپر آ گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے بال سمیٹ لینے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کپڑے سمیٹ لینے سے منع کیا ہے۔ بال سمیٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کو عورتوں کی طرح چوٹی بنا کر کے، گیسو ڈال کر کے یا کوئی بکل وغیرہ لگا کر کے بند کر دینا، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے۔ آج کل کے واہیات قسم کے لڑکے اس طرح کی حرکتیں بہت کرتے ہیں کہ بالوں کو بڑا کر کے اوپر سے ربڑ ڈال دیتے ہیں عورتوں کی طرح۔ یہ بہت ہی گندا طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ بڑے بال رکھنا اگر سنت کی خاطر ہو تو منع نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ سنت کی خاطر ہیں، اس کی نشانی کیا ہے؟ سنت ٹوپی بھی اوپر پہنی ہو اور اسی کو کھولے نہ رکھتا ہو اور نماز وغیرہ کا پابند ہو، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ واقعی اس نے سنت کے لیے رکھا ہے۔ لیکن داڑھی رکھتے ہوئے جو لازمی سنت ہے اس کو شرم آتی ہے، اور بالوں کے بارے میں بولتا ہے کہ میں تو سنت کی خاطر بڑے رکھے ہیں، یہ غداری کر رہا ہے، دین کے ساتھ دھوکے بازی کر رہا ہے، یہ بال سنت کے لیے نہیں ہو سکتے۔ تو بالوں کو سمیٹ لینے کا مطلب یہی ہے۔ اور کپڑوں کو سمیٹنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب رکوع میں جاتے ہیں تو پائنچوں کو اوپر کر لیتے ہیں، شلوار کو، یہ سمیٹ لینا ہے۔ سجدے میں جاتے ہیں تو پاؤں کو کپڑوں کو اوپر کر کے پھر سجدے میں جاتے ہیں، یہ سمیٹ لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب سجدہ کر کے پیچھے بیٹھتے ہیں تو پھر قمیص کو پیچھے نکالتے ہیں تاکہ میری قمیص کی استری خراب نہ ہو جائے۔ اس طرح کی کوئی بھی کپڑوں کے ساتھ حرکت کرنا، یہ سمیٹ لینا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ آستینیں یوں سمیٹ کر کے 1-2 بل اوپر چڑھا کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں، اس سے بھی منع آ گئی اسی حدیث مبارکہ کے اندر۔ کپڑے ایک تو یہ انگوٹھے کا جو اندر والا جوڑ ہے، اس سے بڑی قمیصیں نہ ہوں، اگر ہیں بھی تو صرف یوں کر کے تاکہ تھوڑا اوپر آ جائے، اوپر یوں ہاتھوں کو اوپر کرو گے قمیصیں خود بخود تھوڑا سا اوپر آ جائے گی، پھر نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اور باقی اس کو اوپر چڑھانا، 1-2 بل چڑھا دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر کچھ لوگ تو باقاعدہ یہ کوہنیوں سے اوپر تک لپیٹ رکھتے ہیں اور آ کر کے نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ کچھ لوگ شلوار کے پانچوں کو نیچے سے اوپر کرتے ہیں، فولڈ کرتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اگر شلوار بڑی ہے تو اسی کو اوپر سے ناڑے کی طرف سے تو اسی کو لپیٹ سکتے ہیں تاکہ نظر بھی نہ آئے اور ٹخنے بھی کھل جائیں، ظاہر ہو جائیں۔ لیکن اگر ہونا تو ایسا چاہیے کہ شلوار ہمیشہ چھوٹی سلواؤ، بڑی کیوں سلواتے ہو؟ اسراف ہے سیدھا سیدھا، اور اسراف کا گناہ بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اس وجہ سے خیر اس حدیث مبارکہ میں کپڑے یا یہ بال وغیرہ ان کو سمیٹ لینا، لپیٹ لینا، ان سے منع کیا گیا ہے۔
ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہت سارے اتحیات کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو کپڑوں کو یوں کرتے ہیں، یہاں پر یوں کرتے ہیں، یہ چیزیں بھی ناجائز ہیں۔ جب رکوع سے لوگ اٹھتے ہیں تو پیچھے سے کپڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ سیدھا ہو جائے، یہ بھی ناجائز ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کو ہم تھوڑا ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں، لیکن ہلکی پھلکی باتیں نہیں ہیں۔ اگر ہلکی باتیں ہوتی ہیں تو اللہ کا نبی کبھی ہمیں سمجھاتا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔